بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجیے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے جا رہی ہوں، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ترجمہ: ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان اور رحیم، روز جزا کا مالک۔ اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہو، اور نہ گمراہوں کا۔ سورہ کے لفظی معنی بلندی یا بلند منزل کے ہیں۔ جس طرح دنیا کی دوسری کتابیں مختلف بابوں میں تقسیم ہوتی ہیں، قرآن کے ہر باب کے سورہ کو سورہ کہتے ہیں، گویا ہر سورت ایک بلند منزل کا نام ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں ترتیب و تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے۔ فاتحہ کے لفظی معنی ہے ابتدا کرنے والا، گویا یہ سورت دباچہ قرآن ہے۔ سورتوں کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رکھے ہوئے ہیں۔ جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قیام مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں زمانے قیام مدینہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہلاتی ہیں، لیکن یہ تقسیم عمومی حیثیت سے ہے، ورنہ بارہا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی صورتوں کے اندر مدنی آیتیں دکھائی ہیں، یا اس کے برعکس یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کیا۔ آیت کے لفظی معنی نشان کے ہیں۔ اصطلاح میں سورت کے اندر سے چھوٹی تقسیم کرنا۔ سورہ کے اندر کی ایک بڑی تقسیم کا نام رکوع ہے۔ یہ اتنی مقدار ہے کہ ایک رکعت میں بآسانی پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ فقرہ ایک سورت کے ہر سورت کے ابتدا میں دہرایا گیا ہے، اور سورہ نمل کے اندر عبادت میں بطور آیت قرآنی بھی آیا ہے۔ تعریف کسی کی بھی ہو، کسی نام سے بھی ہو، در حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی تو ہوتی ہے اور اسی کو پہنچتی ہے۔ حاکم اگر عادل ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے صنعت عدل اس کے اندر رکھ دی ہے۔ کسی کی شکل خوبصورت ہے اور کسی کی سیرت پاکیزہ ہے، تو تعریف دستائش کی اصل مستحق ذات باری تعالیٰ ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، پرورش اور خیر گیری کرنے والا، خبر گیری کرنے والا، فرما بردار اور حاکم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے، رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم صفت کا۔ رحمان خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کرتا ہے، اور رحیم اس کے دوام و تسلسل کو۔ خدا کی رحمت میں صرف جوش ہی نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں
دنیا تو پیدا کر دی اور پھر پیدا کر کے اس کی خبر گیری اور نگاہشت سے غافل ہو گیا، بلکہ اس کو پیدا کر کے وہ اپنی پوری شان رحیمی کے ساتھ اس پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اس کی چند روز زندگی تک ہی نہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی لازوال اور ابدی زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس دن کا مالک جب تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا اثر اور بدلہ مل جائے گا۔ مالک وہ ہوتا ہے جسے پورے اختیارات حاصل ہوں۔ مجرم کو چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں اور کوئی اس پر حاکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد روز جزا کا مالک کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی۔ یہاں بیک وقت میں تینوں معنی مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار میں بھی مطیع اور فرما بردار بھی اور بندہ غلام بھی، یعنی ہم تجھی کو حاجت روا سمجھ کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس آیت نے ہر قسم کی مظہر پرستی اور مخلوق پرستی کا جڑ کاٹ دی گئی ہے اور گنجائش پرستی، پیر پرستی، پیغمبر پرستی، فرشتہ پرستی اور اولیاء پرستی کی باقی نہیں چھوڑی، یعنی وہ راہ جس میں کوئی بھی نہیں، کوئی اونچ نیچ بھی نہیں، کہیں ٹھوکر لگنے کا احتمال نہیں۔ اس سے مراد جائے شریعت ہے کہ یہی زندگی کا مکمل نظام۔ غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو حقیقت انعام سے دینی ہے۔ انعام پانے والے 4 گروہ ہیں: انبیاء، شہداء اور صدیقین و صالحین، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 49 سے واضح ہے۔ غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تحقیق کے باوجود ہدایت چھوڑ دیں، وہ گمراہ ہیں جو صراط مستقیم کی تلاش نہ کرنا چاہیں۔ سورت کے مضمون پر ایک اجمالی نظر۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھا دی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے۔ اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فلق کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، اور جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے آگے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہدایت اور رہنمائی ہے جس کی دعا تو نے مجھ سے کی تھی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس سے آگے کی سورہ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔ دکھ اور سکون کا سفر۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں ایسے طوفان اٹھتے ہیں جن کا شور صرف خود سنتا ہے۔ باہر کی دنیا کے لیے ہم ہنستے، بات کرتے اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اندر ہی اندر دل کسی اندیکھے بوجھ سے دبتا جاتا ہے۔ یہ بوجھ غم، تھکن یا ٹوٹے خوابوں کا ہو سکتا ہے، مگر یہ بوجھ صرف اللہ جانتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں ہم خود کتنا تھک جاتے ہیں؟ ہم اپنے دکھ چھپا کر مسکراہٹ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی ہم سے سوال نہ کرے، کوئی ہماری کمزوری نہ جان لے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔
جب دل بہت ٹوٹنے لگے، جب سانس بوجھ بن جائے، تب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکلتی ہے، یا اللہ میں سب کو ہنساتی ہوں، ان کا سہارا بنتی ہوں، مگر میرا سہارا صرف تو ہے۔ میرے دل کے دکھ تجھ سے چھپے نہیں ہیں۔ یا اللہ میرے دل کو سکون دے، میرے زخموں کو مرہم دے اور مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے۔ غم ایک امتحان ہے، مگر اس امتحان کے بعد ایک انعام بھی ہوتا ہے۔ وہ انعام اللہ کی قربت ہے، وہ سکون ہے جو کسی دوا، کسی انسان یا کسی لفظ سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ دوسروں کے لیے روشنی ہے، مگر یہ مت بھولیں کہ آپ خود بھی روشنی کے حقدار ہیں۔ آپ کی خاموشی آپ کی دعا بن جاتی ہے اور آپ کے آنسو آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ایک وعدہ ہے، ایک امید ہے کہ یہ لمحے بھی گزر جائیں گے۔ وہ دل جو آج بوجھل ہے، کل اسی دل میں خوشی اترے گی۔ اس لیے اپنے دل کو مطمئن رکھیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیں اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں، کیونکہ سکون تب ہی آتا ہے جب ہم اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے دکھ کا حساب رکھا جا رہا ہے اور آپ کی ہر کوشش لکھ لی گئی ہے۔ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔